بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جماعت ناہم کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بات کریں گے اردو ناہم نمونہ پرچہ بمطابق بورڈ۔ یہ دونوں حوالوں سے ویڈیو آپ کے لیے معاون ہے۔ ایک تو آپ اپنی لکھائی بہتر کریں گے اور دوسرا آپ کو بورڈ پیٹرن کے مطابق اردو ناہم کا نمونہ پرچہ بتائیں گے کہ بورڈ پیٹرن کیا ہے، بورڈ میں کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے جو پرچے کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معروضی، انگریزی میں آبجیکٹیو کہا جاتا ہے، اور بورڈ پیٹرن کے مطابق اردو ناہم کے معروضی پرچے میں 15 کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، جنہیں آپ لوگ MCQs کہتے ہیں، جو کہ سوال نمبر 1 میں شامل ہوتے ہیں۔ معروضی پرچہ ایک ہی سوال پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے 15 اجزاء ہوتے ہیں اور 15 نمبر کا ہوتا ہے، اور 20 منٹ میں وہ پرچہ آپ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تقسیم کیا جاتا ہے اور ببل شیٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال ابتدائی ویڈیو ہے تو صرف اتنا ہی بتائیں گے کہ اس پرچے میں جو سوالات آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی تک اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے۔ تعلیمی حوالے سے، خاص طور پر پرچہ حل کرنے کے حوالے سے آپ کی بہترین رہنمائی کی جائے گی۔ تو بات ہو رہی ہے اردو ناہم نمونہ پرچہ بمطابق بورڈ کی، اور سوال نمبر 1 کی بات ہو رہی ہے، جو کہ معروضی حصے میں ہوتا ہے۔ ایک ہی سوال ہوتا ہے جو 15 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو بتائیں گے کہ وہ 15 سوالات MCQs کثیر الانتخابی سوالات کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ دراصل معروضی پرچے کا یہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے MCQs میں، کثیر الانتخابی سوالات میں 4 جوابات لکھے گئے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک درست ہوتا ہے، اور درست پر آپ نے نشان لگانا ہوتا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ سوال کس طرح پوچھا جاتا ہے حصہ معروضی میں کہ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ 4 جوابات میں سے ایک درست جواب آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، MCQs
جب انگریزی لکھیں تو مارکر کو الٹا پکڑ لیں، اردو کے برعکس پکڑنا ہے، تب آپ انگریزی صحیح طور پر لکھ سکیں گے اسی مارکر کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، بتانا یہ ہے کہ وہ معروضی پرچہ آخر کہاں سے آتا ہے، کیسے تیاری کی جائے۔ تو یہ کام کی بات ہے پیارے بچوں۔ وہ معروضی پرچہ آپ کا حصہ نثر کے مشقی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو حصہ نثر کے مشقی سوالات کون کون سے ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں، درسی کتاب جب آپ پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مشقی سوالات میں آپ کو MCQs بھی نظر آئیں گے، کثیر الانتخابی سوالات بھی نظر آئیں گے جن کے 4 جوابات لکھے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک درست ہوگا۔ ایک تو ان سوالات میں سے کچھ سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس معروضی پرچے میں، اور دوسرا جو حصہ نثر کے آپ اسباق پڑھیں گے ان کے اندر سے بھی معروضی سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو یہاں پر میں نے نہیں لکھ رہا، وہ یہ ہے کہ سبق کا عنوان اور مصنف کے نام کے حوالے سے بھی کثیر الانتخابی سوالات میں سے کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سبق ہے، کوئی بھی سبق ہے، وہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، کتاب کا نام ہر سبق کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے یہ چیزیں بھی آپ ذہن نشین کریں گے۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا معروضی پرچہ شامل نصاب، واحد جمع، مذکر مؤنث، متضاد، مترادف، سابقے، لاحقے، ان میں سے چند ایک سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایک تو آپ کی درسی کتاب ہوتی ہے، درسی کتاب کے مشقی سوالات میں واحد جمع موجود ہوتے ہیں، وہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنے چاہیے۔ مذکر مؤنث بھی مشقی سوالات میں ہوتے ہیں، اور کئی مشقی سوالات میں متضاد بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کی کتاب ہوتی ہے اردو قواعد و انشاء۔ تو پیارے بچوں، اس میں بھی کافی سارے واحد جمع، مذکر مؤنث، متضاد، مترادف، سابقے، لاحقے موجود ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ ہمارے پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، ذہن نشین کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، تقریباً 5 تک سوالات، 3 سے 5 تک سوالات ان چیزوں سے پوچھے جاتے ہیں معروضی پرچے میں، واحد جمع، مذکر مؤنث، متضاد اور مترادف۔ تو اچھی طرح اگر یہ ذہن نشین ہوں چیزیں تو وہ 3 یا 5 سوالات بھی آسانی سے طلباء و طالبات تیار کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات لکھے جا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے معروضی پرچے کے حوالے سے بات کی ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ معروضی پرچے میں کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں
جنہیں MCQs کہا جاتا ہے۔ ایک سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہوتے ہیں اور ان چاروں جوابات میں سے صرف ایک درست ہوتا ہے جس کو نشان زدہ کرنا ہوتا ہے ہم نے، اور کل جو اجزاء ہوتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔